السلام علیکم، اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عزت بڑی قیمتی شے ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں ملتی آسانی سے، اور حاصل طور پر لڑکیوں کے لیے تو اس معاملے میں بہت احتیاط درکار ہے۔ ذرا سی بھی کہیں غلطی ہو گئی تو عمر بھر کا روگ لگ جاتا ہے، پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا سوائے رسوائی کے، ندامت کے اور ذلت کے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہے۔ میری عزت پر بھی حرف آخر آ گیا تھا۔ میں مجرم ٹھہرا دی گئی تھی۔ یہ 9 جون کا دن تھا۔ میں یونیورسٹی میں اپنے امتحان کا آخری پرچہ دینے کے بعد خوشی خوشی گھر آ رہی تھی۔ میری یہ خوشی دیدنی تھی، مگر یہ خوشی بس تھوڑی ہی دیر قائم رہ سکی۔ میں تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ گرمی کی وجہ سے مجھے پسینہ آنے لگا۔ مجھے لگا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور پیدل چلی تو میں راستے میں ہی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے ایک سایہ دار درخت دیکھا اور اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ میرا گلا پیاس کے مارے خشک ہو رہا تھا اور بی پی لو ہو رہا تھا، جس کے باعث میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے چادر کے پلو سے اپنا بھیگا ہوا ماتھا صاف کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے تھوڑی دور سے ہی ایک کالے رنگ کی کار آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھا دیے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے سواری سمجھ کر گاڑی روک ہی نہ دے۔ ٹیکسی وغیرہ میں بیٹھنے سے مجھے ویسے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، وہ کار میرے پاس آ کر رک گئی۔ کار میں سے ایک نوجوان نے اپنا سر باہر نکالا اور بولا، محترمہ آپ کیوں یہاں کھڑی ہیں؟ آئس کریم کی طرح پگھل رہی ہیں، آخر کیوں خود کو ضائع کرنے کا ارادہ ہے؟ برا نہ مانا ہے تو میری کار میں آ کر بیٹھ جائیں، بھلے مجھے کرایہ دے دیجیے گا۔ میں نے اس کے حصے مزاح اور ہنسی جوابی دیکھی تو فٹ سے پہلے ہی اس کی گاڑی میں دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں لگے اے سی سے کافی ٹھنڈک ہو چکی تھی، جس سے مجھے راحت کا احساس ہوا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نوجوان خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ اس کے انداز و اطوار سے لگتا تھا کہ وہ کسی اچھے کردار کا مالک ہے۔ پورے راستے میں اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ میرے گھر کے نزدیک آ کر اس نے گاڑی دروازے کے پاس روک لی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ اس نے خود ہی گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا اور میرے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ انتہائی شریر تھا۔ چہکتے ہوئے بولا، محترمہ آپ گاڑی میں آنے کا کرایہ نہیں ادا کریں گی؟ میں ویسے ہی غریب ہوں، آپ کم از کم مجھے پیٹرول کے پیسے تو دے دیں۔ جانتی ہے نا پیٹرول کتنا مہنگا ہے۔ اس نے مصنوعی بے چارگی سے کہا تو مجھے اس پر ہنسی آ گئی، مگر پھر بھی میں اس کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے پیسوں والا بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں میرے گھر کا دروازہ کھلا اور ابو کی آواز آئی، ہاں ہاں نیک بخت، جا رہا ہوں، ویسے بھی اس گرمی میں اس سے پیدل نہیں آیا جائے گا۔ ابو کی آواز سنتے ہی میں سخت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ ابو نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی تھی، مگر کہتے ہیں دل چور ہو تو انسان کو ہر بات محسوس ہوتی ہے۔ مارے بوکھلاہٹ کے میرے ہاتھوں سے پیسوں والا بٹوا گر گیا۔ میں تیزی سے گھر کے دروازے سے اندر چلی گئی۔ ابو مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، اچھا ہوا بیٹی تم خود ہی آ گئی، گرمی سے تو برا حال ہے، دیکھو گھر سے نکلنا ہی نہیں جا رہا۔ ابو نے پسینے سے بھرا چہرہ پوچھتے ہوئے کہا، آج واقعی طوفانی گرمی تھی، مگر میں بہت خوش تھی کیونکہ میری یونیورسٹی کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ اب میرا کام صرف رومانوی ناول پڑھنا، فلمیں دیکھنا اور موبائل پر سہیلیوں سے باتیں کرنا تھا۔ پڑھائی سے مجھے ویسے ہی بہت چڑ تھی، ہاں بس مطالعہ کی شوقین تھی۔ میں نے اسی شام بابا سے اسی ماہ کے سارے رسالے ضد کر کے منگوائے اور ایک ایک کر کے پڑھنے لگ گئی۔ امی نے بھی میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے کچھ نہ کہا۔ شام کو میں نے اپنی سہیلی کو پیپر کے بارے میں پوچھنے کے لیے کال کی۔ اس زمانے میں اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے، صرف موبائل پر بات ہوتی تھی، اور وہ بھی اگر بغیر پیکج کے کروں تو تھوڑی دیر ہی ہوا کرتی تھی۔ میری دوست کا نمبر دوسرا تھا، اس لیے لمبی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے پیپر کے بارے میں اس سے سرسری معلومات لی اور پھر اس کا بیلنس ختم ہوا تو کال بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نمبر سے کال آئی اور میں نے سوچا میری سہیلی نے اپنے بھائی کے نمبر سے کال کی ہوگی، کیونکہ اسی سے بات ہو رہی تھی تب، کیونکہ اکثر اس کا بیلنس ختم ہوتا تھا تو وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ مگر میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے میری سہیلی نہیں بلکہ ایک مردانہ آواز نے مجھے مخاطب کیا۔ سلام کا جواب کچھ اس انداز سے کیا گیا کہ میں جواب دیے بنا نہ رہ سکی۔
جان بوجھ کر میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، جی کون؟ میری بات کے جواب میں وہ بولا، ناچیز کو مہربان کہتے ہیں، اور جناب آپ کے تو کیا کہنے، جو بھی نام ہے آپ کا، مگر آپ تو بندے کو سیکنڈز میں بھلا دیتی ہیں۔ ایک تو میری گاڑی میں بیٹھنے کا کرایہ نہیں دیا اور اوپر سے اتنی جلدی بھول گئی۔ اس نے ایک ہی سانس میں سبھی باتیں کر ڈالی۔ میں نے اس کا شکوہ سنا تو کہا، دیکھیے مہربان صاحب، یا جو بھی آپ کا نام ہے، میرا بٹوا آپ کی کار کے ساتھ ہی گر گیا تھا، کہ آپ نے اٹھایا نہیں؟ میں نے فکر مندی سے کہا، ارے جناب اٹھا لیا تھا، اسی میں سے سم کارڈ نکلا تو میں نے آپ کو کال کر دی۔ اس نے بھی پر اعتماد انداز میں بتایا تو میں نے اطمینان کا سانس دیا۔ اس نے بٹوا واپس کرنے کا کہا تو میں نے کہا، رہنے دو، رکھ لو، اپنے کرائے کے پیسے پورے کر لو۔ یہ کہہ کر میں نے مسکراتے ہوئے کال بند کر دی۔ یوں یہ مختصر سی بات 20 منٹ کے دورانیے پر چلی گئی۔ میں کال بند کر کے عجیب سے احساس میں گرفتار ہو چکی تھی۔ دل و دماغ میں اس مہربان صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ میں گھبراہٹ میں چھت پر چلی گئی، حالانکہ باہر سخت گرمی تھی۔ میں چھت سے دور واقع پہاڑوں کو دیکھتی رہی اور مہربان کے بارے میں سوچتی رہی۔ خدا جانے وہ مجھے اس قدر اچھا کیوں لگنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ خیر وہ دن یوں ہی اس کے حسین خیالوں میں سپنے بنتا گزر گیا۔ صبح اٹھتے ہی پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی کال کا انتظار کرنے لگی، لیکن کال نہ آئی۔ دل بے چین سا ہو رہا تھا بات کرنے کے لیے، مگر کال نہیں کی اس نے۔ پھر ڈائلر میں سے میں نے مس بیل دی۔ کچھ دیر بعد اس کے نام سے موبائل پر رنگ ہوئی۔ گھبراہٹ ہوئی اور پھر فون اٹھا لیا۔ پہلے سلام کیا اس نے اور پھر انتہائی شائستہ انداز میں مجھے صبح بخیر کہا۔ خوش قسمتی سے مجھے بات کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ یوں باتوں کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ اب ہم روزانہ 1 گھنٹے باتیں کرتے تھے۔ جب باتیں زیادہ ہونے لگی تو باتوں سے باتوں نکلتی ہیں۔ اس دن مجھے اس نے ایسی بات کہہ دی کہ میں اس سے خفا ہو گئی۔ وہ مجھے لاکھ مناتا رہا مگر میں نہ مانی۔ میری ناراضگی سے وہ واقعی پریشان ہو گیا۔ کافی دیر مجھے مناتا رہا مگر میں نہ مانی۔ جب تک تم نہیں مان جاتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور مرے سے سو گئی۔ میں جان بوجھ کر اسے ستا رہی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرا فون بج اٹھا۔ رات کے اس گہرے سناٹے میں، اس سے پہلے کہ میرے گھر والے کال سن کر جاگ جاتے، میں نے فون ہاتھ میں لے کر اس کی کال کاٹ دی۔ میں سمجھی تھی کہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد بابا میرے کمرے میں آ گئے۔ پھر مجھے سوتا دیکھ کر اطمینان سے واپس چلے گئے، مگر ان کے دل میں شک کا پودا لگ چکا تھا۔ میں صبح کچن میں ناشتہ کرنے جا رہی تھی کہ دروازے پر ابو کی باتیں سن کر رک گئی۔ وہ امی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ نیک بخت لڑکیوں پر نظر رکھا کرو، ان کی نازک عمر ہے، کہیں جذبات میں بہک ہی نہ جائے۔ ویسے بھی اکاشا کی تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، میں اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک خاندان مجھے پسند تو آیا ہے، مگر لڑکے والوں کی طرف سے تھوڑی چھان بین رہتی ہے۔ اس کے بعد میں اکاشا کو عزت سے رخصت کر دوں گا، مگر تب تک تم ان پر کڑی نظر رکھو۔ میں نے امی ابو کی یہ باتیں سنی تو مجھے سخت پریشانی ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ آج مہربان کو اس رشتے کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ وہ بر وقت اپنے والدین کو بھیج سکے۔ اس دن اس نے کال کی، مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جس کے بعد میں نے بھی اسے رشتے کا بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جو ڈھیر سارا جہیز لائے، جہیز میں گاڑی لائے، نیا گھر لائے اور میرے نام لگوائے۔ میں تو اس کی یہ باتیں سن کر ہی ڈر گئی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں مہربان سے شادی نہیں کروں گی، مگر پھر بھی میں اسے رشتے کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی باتوں سے نہ جانے کیوں فریب کی بو آتی تھی۔ میری چھٹی حس مجھے خطرے سے آگاہ کرتی تھی۔ میں نے اسے اس بارے میں کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ ابو نے میری مرضی کے پر خلاف رشتہ کر دیا۔ اب تو میرے لفظ ہل گئے۔ میں تھوڑی بہت محبت جو مہربان سے کرتی تھی اس کا اظہار بھی اس سے نہ کر سکی، اپنی بے بسی کا تماشا دیکھتی رہی۔ مہربان مجھ سے روزانہ پوچھتا کہ تم اس قدر چپ چپ کیوں ہو گئی ہو، مگر میں اسے کچھ نہ بتاتی۔ بالآخر منگنی کا دن آ گیا، میری منگنی ہو گئی اور مجھے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ اس دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ مہربان سجاد کو سچائی سے آگاہ کر دوں، کیونکہ ابھی نہ بتایا تو اس کی توقعات مجھ سے بڑھ جائیں گی۔ ویسے بھی وہ ملنے کا تقاضا کرنے لگا تھا۔ اس دن میں نے مہربان کو صاف صاف بتا دیا کہ میں کسی اور سے منسوب ہو چکی ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ توقع کے برخلاف اس نے مجھے گالی گلوچ سے نوازا، خوب برا بھلا کہا اور پھر غصے سے فون بند کر دیا۔ مہربان کا یہ رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ بے عزتی تو کیا، اس نے ان 6 مہینوں میں کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔
مجھے بھی اس سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ خیر میں نے بھی اسے مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنی بے وقوفی پہ غصہ آنے لگا۔ ویسے بھی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ منگنی کے 15 دن کے بعد ہی میری شادی کی تاریخ ٹھہر گئی تھی۔ اگلے مہینے میری شادی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں مہربان سے کسی طرح بھی رابطے میں رہوں۔ میں نے سوچا میں اپنی یہ سم توڑ دوں گی اور اپنی نئی زندگی میں ماضی کا کوئی عکس نہیں پڑنے دوں گی۔ سم توڑتے ہوئے مجھے کچھ یاد آیا۔ میں نے اپنی الماری سے اپنی سی وی اور ڈاکومنٹس نکالے، میں جو کہ 2-3 جگہ پہ اٹینڈشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ یہ کیا، میں نے تو یہی نمبر ڈاکومنٹس اور سی وی پر مینشن کیا تھا، اور تو اور میری تو دوست کے پاس بھی میرا یہی نمبر تھا۔ مزید ڈاکومنٹس دیکھے تو سم کارڈ ملا۔ میری پریشانی پسینے سے رگ آلود ہو گئی۔ سم کارڈ تو پھر اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ یہ سوچ کر میرے دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ اگر اسے میرا ایک نمبر مل سکتا ہے تو باقی نمبرز تک پہنچنا اس کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ یقیناً میرا کوئی قریبی عزیز ہی تھا جس کے پاس میرا نمبر تھا، اور مہربان سجاد کی بھی جان پہچان تھی۔ اس بارے میں سوچ کر میں بہت پریشان ہوئی، یہاں تک کہ یہ الجھن پڑھتے پڑھتے میرے چڑچڑے پن کا سبب بن گئی۔ میری سمجھ میں نہ آتا کہ میں کیا کروں، کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ دماغ میں ایک الجھن تھی۔ میری اسی الجھن کو میرے شوہر نے بھی محسوس کر لیا۔ ہمارے بیچ اندیکھی دوری آنے لگی، جس کے احساس سے ہی میں ڈرنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی میری ازدواجی زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہوں۔ شادی کے بعد میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امی سے اجازت لی اور اس رشتے کو ٹھیک کرنے کے خاطر راحیل کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے چلی گئی۔ ہم دونوں اپنی گاڑی میں گئے تھے۔ ٹریفک کے سگنل پر جب گاڑی رکی تو میں نے گھٹن کے مارے گاڑی کے شیشے کھول دیے اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میری نظر سامنے گاڑی پر پڑی، جہاں سے 2 جھانکتی آنکھیں میری طرف پا کر میں چونک گئی۔ وہ آنکھیں کسی اور کی نہیں، مہربان کی تھی، جو مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں غصہ اور نفرت، نہ جانے کون کون سے احساسات تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور پھر غور سے میرے شوہر کو دیکھنے لگا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ راحیل کو ہی نہ جانتا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اشارہ کھلا تو راحیل نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ انہوں نے گاڑی دکانوں کے اندر ایک پلازے کے آگے روکی، جہاں سے شادی کے خوبصورت کپڑے ملتے ہوتے تھے۔ میں گاڑی کے شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ مہربان سجاد کی گاڑی مسلسل ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ خیر میں نے گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا تو اب مہربان کہیں نظر نہیں آیا، البتہ اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ میں اور میرے ہونے والے شوہر پلازا میں داخل ہو گئے۔ ہم نے شادی کے کافی سارے جوڑے دیکھے، کچھ کپڑے میں نے ٹرائی کیے، اور پھر ایک میرون رنگ کا لباس مجھے پسند آ گیا، اور اسی لباس کے ساتھ میں نے جیولری بھی لی، اور ہم دونوں گھر آ گئے۔ آج میرا دل راحیل کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بہت خوش تھا۔ میں جانتی تھی ہمارے بیچ موجود غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ میں جب راحیل سے بات نہ کرتی تھی، میری خاموشی نے انہیں کسی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں شادی کے دن کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے سوچا تھا میں خوب اہتمام سے تیاری کروں گی۔ جس دن میری شادی تھی، میری بچپن کی سہیلی نے مجھے انتہائی خوبصورتی سے تیار کیا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں راحیل کی پسند کے عین مطابق تیار ہوئی تھی۔ راحیل واقعی بہت اچھے ذوق والے تھے، سوچ کر مسکرا اٹھی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک احساس جرم تھا۔ میں آج مکمل خوش نہیں تھی۔ مہربان جیسا بھی تھا، مگر میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ کم از کم مجھے منگنی سے پہلے اسے اپنے رشتے کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے تھا، یا پھر میں اس سے لگاوٹ بھری باتیں نہ کرتی۔ تجسس میں اس کے ساتھ محبت کی لہروں میں بہتی چلی گئی، مگر آج احساس ہو رہا تھا کہ محبت کی خوشی جلد یا بدیر ملتی ہی ہے۔ اس خوشی کو پانے کے لیے غلط راستوں پر چلنے میں انسان کو بعد میں کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ میرے احساس جرم کو میری سہیلی کے جملوں نے اور ہوا دی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، لگتا تھا آج کوئی انہونی ہونے والی ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، جس کی وجہ سے میرا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ شادی کی تقریب میں جب میں نے مہربان کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری تو توقعات اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مہربان میرے ہی خاندان یا پھر میرے جاننے والوں میں سے ہوگا۔ دراصل وہ میرے کزن کا دوست تھا، بھائی بھی اسے واقف تھے، لیکن بھائی نے اس کے بارے میں ذکر تو کبھی نہیں کیا تھا۔ مگر آج بھائی اور کزن کے ساتھ اسے خوش گپیوں میں مصروف دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ میرے بھائی ہی کا دوست تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ اب مہربان کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ بیچ میں بھائی کی دوستی اس کے قدم روک دے گی۔ وہ مجھے نقصان پہنچانا بھی چاہے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا۔
آج میرے سمجھ میں آ رہا تھا کہ مہربان نے میرا نمبر کہاں سے لیا تھا۔ بھائی کے فون سے نمبر لینا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ مہربان کی آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ ان میں انتقام کی وہ آگ تھی جس کی حدت میں ابھی سے محسوس کر رہی تھی۔ میرے ہر لمحے نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شادی میں ہی کوئی ہنگامہ ہو جائے گا، مگر توقعات کے برخلاف میرا نکاح بخیر و عافیت ہو گیا۔ قبول حجاب کے 3 لفظ بول کر میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ مہربان نے کچھ کرنا بھی ہوتا تو میری شادی کے وقت کرتا، تاکہ میری شادی روک کر مجھے محلے بھر میں بدنام کر سکے، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں دل ہی دل میں اس کے ظرف کو داد دینے لگی۔ اب میں بہت مطمئن تھی۔ شادی کی رسومات سے فارغ ہو کر مجھے راحیل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں عروسی لباس میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے خیالوں میں دانیال کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ وہ بھی دوستوں سے جلد ہی جان چھڑا کے کمرے میں آ گئے، جہاں میں آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے راحیل کی منتظر تھی۔ راحیل کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور فون تیزی سے کاٹ دیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دنیا میں محبت کا خوبصورت ترین اظہار راحیل نے اس رات کیا تھا۔ انہوں نے میری اس قدر تعریف کی کہ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں راحیل کا موبائل پھر بجنے لگا۔ میں نے ان کے چہرے پر دیکھا جہاں ناگواری کے تاثرات تھے، اور مجھے شک ہونے لگا کہ نہ جانے کس کی کال ہے۔ کہیں راحیل کا شادی سے پہلے کسی کے ساتھ چکر تو نہیں تھا۔ بالآخر راحیل نے تنگ آ کر کال اٹینڈ ہی کر لی۔ فون سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ فون کرنے والے کو انہوں نے کچھ بھی نہ کہا اور جھٹ سے فون بند کر دیا۔ مجھے گھورتے ہوئے بولے، اپنا دوپٹہ اتارو۔ میں حیرت زدہ سی ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے راحیل، آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہ کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے چہرے کو ہاتھ کے پنجرے میں یوں قید کیا کہ میں درد سے بللا اٹھی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر راحیل کو ہو کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے روند کر غصے سے بھونتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ میں روتی ہی رہ گئی۔ راحیل کا فون بھی کمرے میں ہی رہ گیا تھا، جو ان کے جاتے ہی فوراً بج اٹھا۔ میں نے فون اٹھایا۔ میرے کان میں وہ منحوس آواز پڑی جو میں کافی عرصے سے سننا بند کر چکی تھی۔ یہ مہربان سجاد کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھ لیا تم نے، جو میں نے کہا وہ سچ ہوا۔ تمہاری بیوی انتہائی بد چلن عورت ہے۔ میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل چاہا مہربان کو گریبان سے پکڑوں اور پوچھوں میں نے کیا بے وفائی کی تھی، سوائے چند محبت بھری باتوں کے۔ میں نے تم پر ایسا کیا لٹا دیا کہ تم میری بے حیائی کے قائل ہو گئے؟ میں نے فون بند کر دیا، اور اس کے بعد میرے شوہر کے اور میرے بیچ میں سرد مہری کی ایک ایسی دیوار قائم ہو گئی جسے میں چاہ کر بھی گرا نہ سکی۔ میری محبت میرے شوہر کی سرد مہری کو کم نہ کر سکی۔ میں دن رات روتی رہتی تھی، اللہ سے دعائیں مانگتی، سجدے میں پڑی اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، مگر میرے شوہر میری سب باتوں کو ڈرامے بازی کہتے۔ ان کے لہجے میں وہ طنز ہوتا کہ میں بے بسی سے انہیں دیکھتے ہی رہ جاتی۔ بالآخر قدرت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ ایک دن دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر میں اپنی دوست ردا کے پاس گئی۔ ردا یوں تو سیدھی سادی لگتی تھی، مگر وہ میری ہر بات غور سے سنتی تھی۔ میں اسے اکثر شکی کہہ کر اس کا مذاق اڑاتی تھی، مگر وہ ہر چیز کو ایک انوکھے پہلو سے دیکھتی تھی جو اکثر میں نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس نے شادی سے لے کر میری ہر بات کو غور سے سنا، پھر اپنی بڑی بڑی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے مجھے اس کہانی کا سرا مل گیا ہے، چلو اٹھو ابھی چلتے ہیں۔ میں اس سے پوچھتی رہ گئی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ مجھے مین روڈ پر لے کر آئی۔ ہم رکشے میں بیٹھ کر اسی پلازا میں چلے گئے جہاں سے میں نے اور راحیل نے شادی کی شاپنگ کی تھی۔ سارا سیکیورٹی کے عملے سے ملی، انہیں اس معاملے کی حساسیت سے آگاہ کیا۔ وہ لوگ بھی اپنے گاہکوں کے اعتماد کا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے ہماری منت پر ہمیں اس دن کی CCTV فوٹیج دیکھنے کی اجازت دے دی جو ٹرائی روم کے باہر کی بنی ہوئی تھی۔ ٹرائی روم کی ویڈیو سے وہ فوٹیج دیکھنے کی اجازت دے دی جو ٹرائی روم کے باہر کی بنی ہوئی تھی۔ ٹرائی روم کی ویڈیو سے معلوم ہوا کہ میرے ٹرائی روم میں جانے کے بعد مہربان نے اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دروازے کے اوپر سے میرے کمرے کے اندر جھانکا تھا۔ اس کی بری نیت اس کے اس فعل سے پتہ چل رہی تھی کہ وہ میری کوئی کمزوری جاننا چاہ رہا تھا، جسے بہانہ بنا کر وہ مجھے بلیک میل کر سکے یا میری زندگی برباد کر سکے۔ میں نے اس وقت خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے اس خبیث شخص کو اپنی کسی اور کمزوری کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ وہ نہ جانے میرا کیا حشر کرتا۔ سارا نے عملے سے درخواست کی کہ ہمیں اس ویڈیو کی ایک کاپی دے دے۔
عملے نے تعاون کرتے ہوئے ویڈیو کی کاپی ایک USB میں ڈال کر ہمیں دے دی۔ جب یہ سارا معاملہ میرے شوہر کے سامنے لایا گیا، انہیں میری پاکیزگی کا یقین ہوا۔ وہ اپنے رویے پر کافی شرمندہ ہوئے، مگر میں جانتی تھی کہ اپنی جگہ وہ بھی بے قصور تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے کسی جذباتی لمحے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس پر ہمیں بعد میں پچھتانا پڑتا۔ آج بھی میں اپنے شوہر کی ظرف کو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے بلا تحقیق مجھ پر ایک الزام تک نہیں لگایا۔ اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ موبائل فون کے استعمال میں احتیاط برتیں، اور اگر آپ دکانوں میں موجود ٹرائی روم استعمال بھی کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ بجلی بند کر کے استعمال کریں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے یا آپ کی ویڈیو نہ بنا لے۔ بعد میں ایسی چیزیں آپ کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتی ہیں۔ راحیل اور میں اب ایک اعتماد خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔